ادھر کوئی بندہ کام نہیں کرتا, صرف گلاں کر دینے. بس بھین میں کام کرنا چاہنا, مینو کوئی کام کرا دیو. تو فکر نہ کر, میری کمپنی نے ایک روبوٹ بنایا جڑا انڈا ابال لیندا ہے. واہ میں تینوں وہ روبوٹ دے دیاں گا, وہ تینوں انڈے ابال کے دے کرے گا, تو اگے جا کے ویچیا کر. اتنا سونا لگے گا, ہاتھ چ کولر تے آواز لانڈیا گرم آنڈے. آواز لان دی بھی لوڑ نہیں, آواز بھی روبوٹ خود لائے گا. تو میں صرف آنڈے چھل کے دینے نہیں چھلے گا بھی وہ جیڑا خریدے گا. تو چھلیا تے تو ویچنا نہیں, آپ کھا جانا ہے. تو صرف نمک دیاں پڑیاں بنا کے نہیں کر. لے گوگے ہوں تیرے دن پھر جانے امیر ہو جائے گا, تو تیرے 2 کام ہو گئے ہوں. دو کام کیا مطلب؟ وی رات نو آنڈے ویچیا کرے گا نا گرم آنڈے, تے دن نو یہ پہلے انا بن کے مانگدا ہے. انا بن کے مانگدا تے 5000 دا بھان دین لگیاں صحیح ہو جاندا ہے. بس بھین ان کی باتوں پہ نہ جائیں, یہ مجھ سے جیلس ہے. اور 1 منٹ یار, کچھ کام کی بات بھی مجھے کرنے دو, یا یہی باتیں کرتے رہو گے؟ ایلن مسک صاحب, جب سے ٹویٹر آپ کے پاس آیا ہے اس کی مالیت 71% گر گئی ہے. کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ نو پرابلم. نو پرابلم. مجھے کوئی فکر نہیں ہے. دیکھو یہ تے میں شغل آستے ٹویٹر خرید لیا ہوا ہے, جس کو آپ ایکس کہتے ہیں. میرے اور بہت سے کاروبار ہیں. یہ تے میں اپنا مزہ لینا وا, اور خاص طور تے پاکستان دے جڑا ایکس استعمال ہو رہا ہے, آئی مین ٹویٹر, وہ تے میں پڑھ کے بڑا انجوائے کرنا. جدو میں کام کر کے تھک جانا وا, بور ہو جانا وا, کہ پھر تاڈی پاکستانی اندیاں پوسٹاں پڑھنا وا ایکس دے اٹھے. بڑا مزہ آندا ہے جدو تسی ایک دوجے نو ذلیل کر رہے ہوندے. ہم لوگوں نے یہ جو سوشل میڈیا بنایا, یہ لوگوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے, انفارمیشن دینے کے لیے بنایا تھا. مگر تم لوگ اس کو ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو, ڈس انفارمیشن پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو. تسی صحیح کہہ رہے ہو مسک بھائی نا. اے گوگے نے اپنی فیس بک دے اوتے کترینہ کیف دی تصویر لائی جے. اے ڈس انفارمیشن ہی ہے. اے 150 کلو دا تے او 47 کلو دی ہے. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. یقین ہے منگیے یہ کون ہے منڈا یار بیٹھا؟ یہ پھیلا ہے مداری دی او بکری جے جڑی ایک پاوے تے چارے کھور رکھ لیندی. اینو مداری کول پاؤ, اینو فرید صاحب کول کیوں پایا جی؟ ویلکم بیک خواتین و حضرات. ناظرین, ملک میں عام انتخابات میں 1 ماہ سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے. سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین صاحب. چودھری صاحب, نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا اعلان کر دیا آپ کی پارٹی نے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا مجھے. دوسری بات یہ فرید صاحب کے اس وقت ملک دیکھیں کس حالات میں سے گزر رہا ہے. جی سیاست اور معیشت کی کتنی بری حالت ہو گئی ہوئی ہے. ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. تو ہم خود چاہتے ہیں کہ جمہوری حکومت آئے, جمہوریت آئے. اس کے لیے نون لیگ کا ہم نے ساتھ دیا ہے, کیونکہ نون لیگ ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہم بھی جمہوری لوگ ہیں. جی تو ہم نے نون لیگ کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہماری بات ہوئی تھی. مگر دیکھیں, بات ہوئی تھی 4 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی, جی ہاں, اور 8 سیٹیں صوبائی 8 سیٹیں جو ہیں وہ ہم لیں گے. کیونکہ ہم نے وہی سیٹیں مانگی تھیں جس سے ہم 2018 میں الیکشن جیت چکے ہیں. اتنی سیٹیں مانگی ہیں ہم نے زیادہ سیٹیں نہیں مانگی. سانوں بھی پتہ ہے کوئی لاری تھوڑی ہے جتنی مرضی سیٹیں مانگ لو. جی بالکل صحیح. جو سیٹیں ہم نے پہلے یہ کہہ لیں کہ جو بک کی ہوئی تھیں, جو ہم نے 2018 میں جیتی ہیں, جی جی جو ہماری سیٹیں ہیں, ہم نے اسی میں ایڈجسٹمنٹ مانگی تھی. چودھری صاحب, پھر بات کیوں نہ بن سکی؟ بس انہوں نے ہمیں 2 نیشنل اسمبلی کی اور 4 اسمبلی کی سیٹیں صوبائی اسمبلی کی دی ہیں. جی اب ہم میرے بیٹوں کے لیے انہوں نے جو سیٹیں دی ہیں جو ہمارے لیے,
اب ہم یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہمارے دوسرے لوگوں کو یہ نہ سیٹیں دیں، ایڈجسٹ نہ کریں ان کی سیٹیں، ہم اپنی لے کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جو 2018 میں ہمارے پاس سیٹیں تھیں وہ جوہری سالک کی سیٹ تھی، مونس علیہ کی سیٹ تھی، حسین علیہ کی سیٹ تھی، اور طارق بشیر چیمہ کی سیٹ تھی. وہی ہم نے دوبارہ ان سے مانگی ہے. وہ اگر ہمیں یہ نہیں دیں گے تو پھر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کریں. ہم پھر دوسرے جو ہمارے ہیں ہماری پارٹی کے بندے، ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم انہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. ہم جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی سیٹ کی لالچ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے تو نون لیگ کے پیچھے لگ جائیے. یہ نون لیگ کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ ہم نے یہی کی تھی کہ ہمیں 8 سیٹیں ملنی چاہیے صوبائی اور 4 گیڑیاں تھا نا نیشنل اسمبلی کی 4 سیٹیں ملنی. شاہد صاحب جو 2018 میں آپ نے جو سیٹیں جیتی تھی آپ کو یقین ہے کہ اس دفعہ بھی وہ سیٹیں آپ جیت لیں گے؟ یقین ہے منگیے یہ کون ہے منڈا یار بیٹھا یہ تھیلا ہے مداری دی او بکری جے جڑی ایک پاوے تے چارے کھور رکھ لیندی. ਇਹਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਕੋਲ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜੀ. चौधरी साहब बुरा ना मानिएगा इसकी बातों का, ये ऐसी बोंगियां मारता रहता है. मुझे ये बताइए कि अब सीट एडजस्टमेंट आपकी नहीं हो रही है, आप अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ा है. कैसे आप ये समझते हैं कि 2024 के इंतखाब में उनके मुकाबले में आपका उम्मीदवार जीतेगा या अपनी सीट निकालेगा? देखें बात ये है फरीद साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब का ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਟੋ ਜਲੇਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ. वो एक सियासतदान है और सियासतदान जो है वो इसी तरह ग्राफ उनका ऊपर जाता है कि बड़े बड़े सारे सियासतदान उनके साथ हैं. हम लोगों ने उनका साथ दिया है. जी जी. ये ग्राफ उनका कोई गर्म करके नहीं उतरे टूट गया. ये सारे जो उनके साथ लोग हैं उनकी वजह से उनका ग्राफ ऊपर गया है. लोगों को ये एहसास है कि जो पुराने सियासतदान हैं, पुरानी पार्टी हैं, वो भी उनके साथ हैं, हमारी पार्टी भी उसमें शामिल है, तो इस वजह से ग्राफ ऊपर गया है. और कोई ये तो नहीं ना हुआ कि मियाँ साहब ने कोई गाना रिकॉर्ड कराया तो वो हिट हो गया तो ग्राफ होते चला गया. चौधरी साहब, बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने भी आपसे मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई इस मुलाकात में? सारी अंग्रेजी जो हुई है बड़ी बात. जाहिर है अंग्रेजी में ही हुई होगी. वो यही हुई है बात, ये इलेक्शन के हवाले से और सियासी सूरत हाल के बड़ी खुशी हुई चौधरी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? जी 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 गौरी साहब जी जी. वो बड़ी देर अल्लाह के फजल से हुकूमत की है और वज़ीर आज़म भी मैं रह चुका हूँ. जी जी. तो जाहिर है